حسن میں موضوع کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پھر گزارش کروں گا کہ محفل میں تشریف لے آئے جو بھائی اب آپ کھڑے ہیں مہربانی فرما کر. میں حسان بن ثابت کے در پہ چلا گیا. میں نے کہا یا حسان یہ تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. آپ کہنے لگے وہ احسن منکا لم ترکت عینی. احسن یہ تقابلی معنی میں آیا ہے. احسن منکا لم ترکت عینی. ہم نے مصطفیٰ سے بڑھ کر میری آنکھوں نے زمانے میں کسی کو حسین نہیں دیکھا. میں نے کہا یا حسان بس یہیں تک. فرمایا وہ احسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب قد خلقت كما تشاء. جناب حسان بن ثابت کہنے لگے میری آنکھ نے مصطفیٰ سے بڑھ کے حسین کسی کو نہ دیکھا. اجمل منکا لم تلد النساء. اور میری آنکھ مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین دیکھتی کیسی. کسی ماں نے مصطفیٰ سے بڑھ کر جمیل حسن و جمال پیدا ہی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. میں نے کہا یا احسان بس. کہنے لگے بچے پیدا ہوتے ہیں غلافتوں کے ساتھ, بچے آتے ہیں عیبوں کے ساتھ, لیکن خلقتا مبرعا من کل عیب. رب نے تخلیق جو کیا مصطفیٰ کو عیب سے بڑی تخلیق کیا ہے. قد خلقت کما تشاء. میرے محبوب کو جیسے چاہا ویسا بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. سبحان اللہ. حضرت سوا کا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے. آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے. وہاں پہ دیکھا سرکار کی بارگاہ میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے. آپ بولے نہیں, واپس آ گئے. اگر اپنے والد گرامی جناب عباس جو کہ میرے جد آلہ ہے اگر کہنے لگے ابا حضور مصطفیٰ کریم کے پاس کوئی مہمان آیا ہوا تھا, میں نے مصطفیٰ کو مخاطب نہیں کیا, لوٹ آیا. موجود الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے اور المستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں. اور جتنے شامل بھائی کھڑے ہیں تشریف لائیں. یہاں پہ مہمان نہ گلوار صاحب کا ہے نہ مسعود شاہ صاحب کا ہے. یہاں پہ جو بھی مہمان ہے قبل ایک بار نشپال کے لیے نبی کا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب جناب عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے, عباس کے پاس آئے. جناب عباس نے عرض کی چچا جان میرے بھتیجے میں نے عقیدہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی مہمان بیٹھا ہوا تھا. سرکار علیہ السلام نے جو باتیں ہوئی وہ ذرا سماعت فرمائیں. فوجد عنده رجلا فرجع لم يقلبه. موجب الزوائد والے نے کہا کہ جناب عبداللہ بن عباس نے جب وہاں پہ دیکھا ایک شخص کو فرجع پلٹ آیا لم يكلمه, ان سے کلام نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ میرے سرکار کو جب پتا چلا آپ نے فرمایا فہمنا انه لن يموت حتى يذهب بصره. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس تم نے دیکھا ہے نا اس نورانی صورت والے کو؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا نہیں امتا ہرگز تم نہیں مرو گے. کیوں؟ حتی یذہب بصرہ, جب تک تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی نہیں جاتی. ویوتا علم تمہیں علم دیا جائے گا. اور المستدرک والے نے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو حسین و جمیل صورت والا تھا بشری لباس میں تھا, وہ کوئی انہوں نے جناب جبرائیل تھے. اور میرے مصطفیٰ کے جو 4 وزیر ہیں, 2 آسمانوں میں 2 زمینوں میں, اور وزیروں میں ایک وزیر جناب جبرائیل ہے. اگر میرے آقا کی وزیر کے حسن کا یہ عالم ہے کہ کوئی ان کے حسن کو دیکھ لے آنکھیں چلی جاتی ہیں, پھر مجھ کو کہہ دے تو دیوانوں. اگر میرے مصطفیٰ کا حسن 70,000 جماعت میں چھپا ہوا نہ ہوتا کوئی آج آنکھوں والا جہاں میں وجود نہ. سبحان اللہ. بے شک جی. اور پھر وہ ایک شعر ہے کہ مصر میں تکی انگشت سنا
حسن یوسف کو دیکھ کر دیوانے پن دیکھے سر کٹاتے ہیں. ہائے ہائے کسی نے اگر انگلیاں کاٹی، عبداللہ بن عباس نے آنکھوں کی تحفہ دیا، آنکھوں اس کی بینائی سے معلوم ہو گئی یہ چھوٹی بات ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا تو ہے وزیر مصطفیٰ کو، یہاں پہ مصطفیٰ کے دیوانے 1400 سال بعد بھی ایسے ہیں. مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، نام سنا ہے، سولی پہ ممتاز قادری جیسے لہر جاتے ہیں. ہائے 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 ممتاز قادری ذکر آ گیا، سن لو پھر. ہم اس ممتاز قادری کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا مجھے پھانسی تب تک نہ دینا جب تک میں لبیک یا رسول اللہ. اور حضرت شیبہ کا میں اگر آگے بڑھوں، الترغیب الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پہ لکھا ہے جو حوروں کا حسن ہے نا، حوریں اگر کائنات میں جھانک لیں، حوریں اگر کائنات میں جنت کی حوریں اگر کائنات میں جھانک لیں، یہ سورج یہ چاند اپنی روشنی سے معلوم ہو جائے، یہ سورج یہ چاند اپنی روشنی سے معلوم ہو جائے. میں ذاتی طور پر مطالعہ کرتے ہوئے پہلے پریشان ہوا ہوں. میں نے کہا میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سرداری کا تاج پہنایا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ کائنات میں آئے، سورج چاند نہیں چھپے، لیکن اگر حسن پورے بکھیرے سورج چاند چھپ جائے، اس میں کمال کیا ہے؟ امام صحابی نے کہا حیران مت ہو، المقاصد الحسنہ کے اندر لا یعمل حسن الحور العین الا بسواد البلال. تو حسن مصطفیٰ پہ پریشان ہوتا ہے، دیر نہیں ہوتا جب تک بلال کی سیاہ رنگتوں میں تقسیم نہ ہو جائے. ہائے 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 سبحان اللہ جی. امام صحابی نے لکھا ہے مقاصد الحسنہ کے اندر تو حسن مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، حوروں کا حسن کمپلیٹ نہیں ہوتا، انکمپلیٹ رہتا ہے جب تک بلال کی سیاہ رنگت حوروں میں تقسیم نہ ہو جائے. مجھے کہنے دو نا کہ چاہیں تو شالوں سے کایا ہی پلٹ دے کائنات کی، چاہیں تو شالوں سے کایا ہی پلٹ دے کائنات کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عادت کیا ہو. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرا موضوع ہے اتنا آتا ہے نقل کا بابو ہم نے خیر کثیر عطا کیا. میں اگر اس آیت کو پکڑ کے بیٹھتا تو آج تو ٹائم ہی محدود ہے، اللہ اگر مجھے ساری زندگی مہلت دے دینا اس آیت کو بیان کرنے کی. میں یہ کہتا ہوں میں ساری زندگی دن رات ایک کر کے بغیر کھائے پیے بیٹھوں، میں اس آیت کا معنی بیان نہیں کر سکتا. اس پہ تصویر دور کی بات معنی بیان مجھ سے نہیں ہوتا. عبداللہ بن زید ہے، یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی آتے ہیں. اللہم اذہب بصر لا بعد حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سماعت فرمانے سے قبل یہ بات یاد رکھیں، بنی اسرائیل کی امت کا ایک شخص ہوگا، میرے سرکار نے فرمایا 500 سال اس نے عبادت کی ہوگی. جب وہ کہے گا اللہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جانا چاہتا ہوں، رب کہے گا اوے اگر وقت اپنے اعمال پہ اس کے 500 سال کی عبادت صرف اپنی دو آنکھوں کے لیے ختم ہو جائے. آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ 500 سال بندہ عبادت کر لے پھر بھی آنکھوں کی نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہوتا. بچوں ذرا توجہ فرمائیں، خاموش ہو کر بیٹھیں. 500 سال کی عبادت کے بعد آنکھوں کا شکرانہ ادا نہیں ہوتا. لیکن میرے حضور کے غلام ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ صاحب ماشاءاللہ ہماری محفل کی صورت مزید جناب محترم حضرت علامہ مولانا مدار عباسی صاحب جو بیمار سے جو تشریف لے آئی ہیں، میں ان کو اعلیٰ و سلام مرحبا کرتا ہوں. آپ کو اس زمین پہ میں اپنی جانب سے اہل محلہ کی جانب سے اور مسجد القرآنیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں اس سے قبل یہ اعلان کر چکا ہوں، میرے خیال میں جہاں میری آواز رہا ہے یا آپ لوگوں کے کان تھوڑے سے بھاری ہیں، کیا مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. اب سب آ گیا. میں بات کر رہا تھا عبداللہ بن زید کی کہ آنکھوں کی جو نعمت ہے
کہ 500 سال عبادت بھی بندہ کر لے آنکھوں کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. عبداللہ بن زید بن لے اللہم حاذہ بصری لا علی بعد حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معبود کا وصال ہو گیا. عبداللہ بن زید تڑپ کے دعا کرتے ہیں اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو لے جا, اب میں حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ جی بے شک. میں نے کہا یار وہ تو بات تھی نا جناب یوسف کی, ان کا حسن دیکھ کر بازار مصر تڑپ اٹھا تھا. حسن دیکھ کر, حسن دیکھ کر, بولو حسن دیکھ کر. آواز اتنی ٹھلی ہے الحمدللہ, میں اس تو پہلے بھی تقریر کر کے آنا تھا, میری آواز ہونی ٹھلی نہیں ہوگی. حسن دیکھ کر, حسن بازار مصر تڑپ اٹھا تھا جناب یوسف کا. حسن